ذرا تصور کیجئے، مکہ کی خاموش رات، کعبہ کے صحن میں ایک آواز گونجتی ہے، ایسی آواز جو انسانوں کو ہی نہیں جنات کے دلوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ ایک ایک آیت نازل ہو رہی ہے اور ہر آیت کے بعد سوال ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے، اس سوال کا جواب انسان خاموشی سے سنتا ہے، مگر جنات ایک آواز بن کر بول اٹھتے ہیں۔ یہ کون سی صورت ہے؟ کیوں نازل ہوئی؟ اور اس کے الفاظ آج بھی دلوں پر کیوں بجلی بن کر گرتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے سورۃ الرحمن کے نزول کی مکمل، مستند اور روح کو ہلا دینے والی داستان۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن فرمایا۔ یہ سورت صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت، قدرت، انصاف اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ سورۃ الرحمن کا نزول صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ ایک چیلنج تھا۔ انسان اور جن دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا گیا، اور یہی اس سورت کو قرآن کی سب سے منفرد سورتوں میں شامل کر دیتا ہے۔ مکہ، تجارت کا مرکز، بتوں کا شہر اور غرور میں ڈوبی ہوئی ایک قوم۔ قریش اللہ کو خالق مانتے تھے، مگر اس کی رحمت کو نہیں پہچانتے تھے۔ وہ کہتے تھے، رحمان کون ہے؟ ہم کیوں اس کے آگے جھکیں؟ قرآن گواہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الرحمن کا ذکر کیا تو مشرکین نے طنز کیا، انکار کیا اور اس نام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی انکار کے جواب میں اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا پہلا ہی لفظ تھا الرحمن۔ کوئی تعارف نہیں، کوئی تمہید نہیں، بس ایک اعلان، وہ رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ یہ محض بیان نہیں، یہ انسان کے غرور پر پہلی ضرب ہے۔ انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس زبان سے وہ انکار کرتا ہے، وہ زبان بھی اسی کی عطا ہے۔ سورج اور چاند حساب کے پابند، درخت اور پودے سجدے میں، آسمان بلند کیا گیا اور میزان قائم کی گئی۔ یہ سب ایک ترتیب کے ساتھ بیان ہو رہا ہے تاکہ انسان سمجھے، یہ کائنات اتفاق نہیں، یہ رحمان کی منصوبہ بندی ہے۔ اور پھر سوال گونجتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ وہ منظر ہے جو سورۃ الرحمن کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے منفرد بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، سورۃ الرحمن پڑھی جا رہی تھی۔ ہر نعمت کے بعد وہی سوال، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صحابہ خاموش تھے، سراپا ادب، مگر ایک اور مخلوق سن رہی تھی، جنات۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت جنات کے سامنے پڑھی تو ہر سوال پر وہ جواب دیتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، میں نے جنات کو تم سے بہتر جواب دیتے دیکھا۔ یہ لمحہ سورۃ الرحمن کا روحانی عروج تھا۔ اب اس سورت کا رخ بدلتا ہے، نرم سے شدید کی طرف۔ انکار کرنے والوں کے لیے آگ، دھواں، پگھلا ہوا تانبا، نہ فرار نہ پناہ۔ اور پھر اچانک جنت کا ذکر، دو جنتیں جن میں چشمے بہتے ہیں، سائے گہرے ہیں اور سکون ابدی ہے۔ پھر دو اور جنتیں، ہر درجے پر رحمت۔ یہ سب بیان کر کے پھر وہی سوال،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ سوال اب صرف زبان سے نہیں، روح سے ٹکراتا ہے۔ سورۃ الرحمن کا اختتام ایک ایسے جملے پر ہوتا ہے جو دل کو جھکا دیتا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ اعلان ہے وہ رب جو جلال بھی رکھتا ہے اور اکرام بھی، وہی سزا دینے والا، وہی معاف کرنے والا۔ یہی سورۃ الرحمن کا پیغام ہے۔ یہ سورت انسان کو ڈر اور امید دونوں کے درمیان کھڑا کر دیتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہم سے سوال کرتی ہے، کیا ہم واقعی اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں یا ہم بھی خاموش انکاری ہیں؟ جنات نے جواب دیا، انسان خاموش رہا۔ آج بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور آج بھی سوال وہی ہے۔ جدید دنیا کی سہولتیں، سائنس، صحت، وقت، ایمان، کیا ہم شکر گزار ہیں؟ اگر نہیں تو سورۃ الرحمن اب بھی ہمیں پکار رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔